سوشل میڈیا پہ ہر دل عزیز نوجوان سرکاری افسر بلال پاشا کا غم منایا جا رہا ہے۔ وہ ملٹری کنٹونمنٹ بورڈ میں بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر کام کر رہے تھے اور ان کی زندگی جدوجہد کی ایک بے مثال داستان تھی۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ دل کا دورہ پڑا۔ ڈی ایس پی کینٹ عظمت خان نے اگرچہ خودکشی کی تصدیق کی ہے، انہوں نے بتایا کہ بلال کئی دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ مقابلے کا امتحان پاس کر کے سرکاری افسر بننا ہر طالب علم کا خواب ہوتا ہے۔ سول سروسز کا امتحان دینے والوں کے لیے بلال پاشا مشعل راہ تھے۔ والد کے دہاڑی دار مزدور ہونے پہ فخر نے سوشل میڈیا پہ انہیں وائرل کیا تھا۔ وہ یوٹیوب پر مقابلے کے امتحان کی کوچنگ بھی کرتے تھے۔ بلال پاشا نے یہ تصور توڑا کہ سول سروس میں صرف امیروں کے بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ والد سے جو آخری بار بات ہوئی اس میں کہہ رہے تھے کہ چھٹی لے کر گھر آنا اور جی بھر کے سونا چاہتا ہوں۔ ایسے اسکرین شاٹس بھی گردش میں ہیں جن میں وہ سوسائیڈل تھاٹس کا خیال اظہار کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ویسے سول سروس میں نے جس بھی ایماندار افسر کو دیکھا افسردہ ہی دیکھا۔ اسلام آباد کے سابق آئی جی کلیم امام ایک دفعہ بیرون ملک سے کورس کر کے واپس آئے تو بتایا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار ان سے رابطہ ہی نہیں کر رہے۔ فاروق گیلانی صاحب بھی آخری مہینوں میں افسردگی کا شکار تھے۔ وجہ یہ ہے کہ سسٹم پوری قوت سے ایماندار افسر کی مزاحمت کرتا ہے۔ ڈاکٹر شعیب سڈل آدھی مدت ملازمت میں معطل رہے۔ خیر شعیب سڈل صاحب تو سسٹم سے لڑ کر اسے ہرا دیتے تھے۔ ان کے اندر ایک صلاحیت تھی کہ قانون کے دائرے میں اپنے اختیار کا پوری طاقت سے استعمال۔ مریم گیلانی کو اس وقت کے وزیر ریلوے غلام احمد بلور نے بہت دھمکایا اور معطل بھی کیے رکھا۔ مریم گیلانی نے مگر پوری طاقت سے مقابلہ کیا، اپنا کیس جیتا اور اتنے عرصے کی تنخواہیں بھی عدالت نے انہیں دلوائیں۔ زیادہ تر ایماندار افسر مگر روتے ہی رہتے ہیں، افسران بالا اور ساتھیوں کے نزلے کا شکار ہوتے ہیں۔ سسٹم کے خلاف لڑنا بڑی خوفناک چیز ہے۔ یہ سسٹم اس وقت عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو چیر پھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوائے انتہائی جذباتی ٹین ایجرز کے کوئی بھی شخص پہلی دفعہ خودکشی کا خیال آنے پر فوراً اپنی جان نہیں لیتا۔ اپنی جان لینا کیا کوئی آسان کام ہے؟ ایک سوئی نہیں انسان خود کو چبو سکتا۔ کافی عرصہ وہ مزاحمت کرتا ہے۔ خوفناک بیماریوں سے دو چار لوگ بھی مرنا نہیں چاہتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس انتہائی تکلیف سے گزرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے دماغ میں کیمیکلز کا ایک امبیلنس جو انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مسلسل ذہنی تکلیف جو موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ایک شخص جو پورا دن بیٹھا اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، صرف وہ جانتا ہے کہ وہ کس اذیت سے دوچار ہے۔ ایک شخص جو ہر لمحہ ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے، اسے ہر سانس کے ساتھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ خدا کو یاد کرو، پریشانی نہ لیا کرو، ورزش کرو وغیرہ وغیرہ۔ وہ نہیں جانتا کہ اگر 20 سال بھی وہ ورزش کرتا رہے تب بھی کلینکل ڈپریشن علاج کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ عبادت کر سکے۔ ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ بے قرار ہو کر اپنی تکلیف خدا کو بتائے۔ خدا تو لازماً ہر اس شخص کو راستہ دکھاتا ہے جو تکلیف میں اسے پکارتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک 22 سالہ لڑکے کے والد سے ملا۔ اس نے بتایا کہ 3 ماہ پہلے تک میرا یہ لڑکا ہر وقت خودکشی کا ارادہ ظاہر کرتا رہتا تھا اور مسلسل روتا رہتا تھا۔ اب تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں زندہ رہنے کی خواہش تھی اور مستقبل کے منصوبے بھی۔ اس احساس سے وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا کہ اسے نفسیاتی علاج سے گزرنا پڑا، البتہ ٹھیک ہو جانے کی مسرت کئی گنا زیادہ تھی۔ ایک بہت بڑی تعداد کو علاج کی ضرورت ہے۔ ایسی ادویات اور ایسے پروسیجرز موجود ہیں جو انہیں واپس زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی ادویات کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس پر آدمی ہنس ہی سکتا ہے۔ آپ کا پیارا موت کے بالکل قریب ہے اور آپ سائیڈ ایفیکٹس کو رو رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ایسے کیسز میں جو نقصان ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا۔ اب اگر مریض واپس اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہی ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھیے۔ راستہ بدل لینا بھی ایک آپشن ہوتی ہے۔ سی ایس ایس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اذیت میں کڑتے کڑتے اپنی زندگی گزار دے۔ اگر اس کا مزاج اس نوکری میں آسودہ نہیں تو وہ کوئی اور کام کر لے۔ جیسے بلال پاشا صاحب تو انٹرنیٹ پہ بھی وائرل ہوتے رہے تھے، وہ اس پر بھی فوکس کر سکتے تھے۔ انٹرنیٹ سے بے شمار لوگ کما رہے ہیں۔ عمران ریاض خان سب سے زیادہ کمانے والوں میں سے ایک تھے۔ جو لوگ کلینکل ڈپریشن میں ذہنی تکلیف کی انتہا کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، شاید ان سے قلم اٹھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک 100 سالہ شخص پر جس کی یادداشت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو، کیا اس پر شریعت اسی طرح لاگو ہوتی ہوگی جس طرح عام انسان پر؟
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خودکشی کرنے والے پر جہنم میں جانے کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک درمیانی عمر کا بال بچے دار شخص فوراً جذباتی ہو کر خودکشی نہیں کرتا کسی بھی مسئلے میں۔ کسی پر البتہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کی ذہنی تکلیف تمام حدود سے گزر جاتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ واقعتاً خودکشی کر لیتا ہے۔ اس وقت وہ انتہائی جذباتی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو شیطان ان کے جرائم اور گناہوں پر مسلسل احساس گناہ میں مبتلا کیے رکھتا اور یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ انسانیت کے مرتبے سے گر چکا ہے، چنانچہ اسے خودکشی کر لینی چاہیے، حالانکہ اللہ کی رحمت کا اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اللہ ہر اس شخص کو معاف کرتا ہے جو اس سے توبہ کر لے۔ بعض لوگ کسی شخص کی طرف سے شدید تکلیف سے گزارے جانے پر بھی خودکشی کرتے ہیں۔ ایسا آدمی سوچتا ہے کہ اپنی جان لے کر میں اس شخص کے ضمیر پر ہمیشہ کے لیے ایک بوجھ بن جاؤں گا، حالانکہ جب زندگی میں اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تو موت کے بعد بھلا کیوں ہوگی؟ اگر ہو بھی تو تمہیں اس کا بھلا کیا نفع پہنچے گا؟ ایک دفعہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے بتایا 15-20 سال تک مجھے مذہبی طور پر تکلیف دہ خیالات تنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کا ذہن اذیت میں مستقل طور پر ڈوب گیا۔ پھر ہر وقت وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ آخری حربے کے طور پر اس نے علاج شروع کرایا اور چمتکار ہوا، آخر وہ اس بحران سے نکل آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں ایک بار پھر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خودکشی کے حقیقی خواہش مندوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے جتنے لوگ واقعتاً اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اکثر لوگ خودکشی کی خواہش کے ساتھ ہی برسوں اور دہائیوں تک ایک تکلیف دہ زندگی جیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ دماغ کی کیمسٹری ہی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوت ارادی کو جتنا مرضی مضبوط کریں، جتنی مرضی محنت کریں، خوش نہیں رہ سکتے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، بظاہر ہٹا کٹا ہونے کے باوجود جن کی ذہنی صحت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اٹھ کر رفع حاجت کرنا بھی انہیں عذاب لگتا ہے۔ صحت مند لوگ انہیں ہٹ آرام سمجھتے رہتے ہیں۔ جب ایک شخص کے ذہن میں بار بار خودکشی کا خیال آ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ جواب دنیا کے طعنوں کا ڈر، اپنی عزت نفس کے پامال ہونے کا ڈر اور خود اپنی ہی نظر میں گر جانے کا خوف۔ دنیا والے راستہ بھی بدلنے نہیں دیتے، جیسا کہ اگر ایک CSS کرنے والا افسر کوئی اور کام کرنا چاہے تو وہ کہیں گے اتنی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ۔ جس شخص میں بھی خودکشی کا رجحان ہو، اگر وہ ماہر نفسیات کے پاس پہنچ جائے تو اس کے بچ نکلنے کے امکانات کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔